تو خیر، انجیر، آلیوز، زیتون، والطور سینین، طور سینا، وهذا البلد الامین، اور یہ پرامن شہر، اور یہ پرامن شہر. چار چیزوں کی قسم کھائی. یہ دو کھانے کی چیزیں ہیں اور دو مقام ہیں. امام آلوسی صحیح طرح اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کا اشارہ صحیح ہے، بالکل 100% صحیح ہے. یہ چار، دو کھانے اور دو مقام نہیں، یہ چاروں مقام ہیں. عرب لٹریچر میں جو چیز کسی ایک کھانے سے زرخیز ہو، کسی ایک پودے سے زرخیز ہو، تو اس جگہ کا نام ہی اس پودے کے ذریعے سے لیا جاتا ہے. تو تین سے مراد حمدان، وادی الحمدان والحلوان، یعنی جہاں پر کہا جاتا ہے بائبل میں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی، اس کی طرف اشارہ ہے. الزیتون اصل میں جبل زیتون ہے اور جبل الزیت ہے. وہ ہے یروشلم میں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطبہ دیا تھا. Jesus spoke on the Mount of Olives اور Mount Olives. تو ایک ہو گیا اشارہ نوح علیہ السلام کی طرف، دوسرا ہو گیا اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کی پوری سیرت کی طرف، بس زیتون کے لفظ سے. پھر وطور سینین، یہ تو واضح ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر اس شہر یعنی مکہ، اس پہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ دونوں کی طرف، ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پانچوں کو گواہ بنا کر، ان پانچوں کی سیرت کو گواہ بنا کر یا ثبوت بنا کر ایک بات کہی جا رہی ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو سب سے اعلیٰ تقویم، سب سے خوبصورت تقویم میں بنایا گیا. سائیکالوجسٹ کیا کہہ رہا تھا کہ انسان میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ خامی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ان پانچ شخصیتوں کی سیرت پڑھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کی اعلیٰ تقویم کیا چیز ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے، اور انسان اس صلاحیت کا حامی ہے، اس کے لائق ہے. بنایا اصل میں انسان کو اعلیٰ مقام کے لیے، اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال دے کر اب آپ نیوز دیکھ لیں. نیوز میں انسان ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، طرح طرح کے جرم کر رہا ہے. میں پاکستان میں آتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تو یقین نہ آئے. جی مجھے آتا ہے یقین، آپ فکر نہ کریں. نہیں آپ کو نہیں پتا. نہیں مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. اور یہ جو انسان میں خرابی آتی ہے اس پر اگلا تبصرہ ہے: ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اسے ریجیکٹ کیا اور اسے واپس بھیج دیا نیچے والوں میں سے بھی سب سے نیچے. اسفل سافلین، نیچوں میں سے سب سے نیچے، یعنی جانور سے بھی نیچے. جانور سے بھی نیچے. جانور جو ہے کب شکار کرتا ہے؟ جب بھوکا ہوتا ہے یا ڈرا ہوتا ہے. جب وہ بھوکا ہو کے شکار کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جا کے باقی سارے جانوروں کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. انسان اگر شر پر آ جائے تو ڈر کے مارے اگر حملہ بھی کر دے تو اس سے آگے وہ جینوسائڈ بھی کر دیتا ہے، پوری نسلیں بھی ختم کر دیتا ہے. ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کبھی کسی جانور کو آپ کرتے نہیں دیکھو گے، وہ انسان کر بیٹھتا ہے. تو وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سب شر کے جواب میں ایک بات کہی ہے. ان انبیاء، اور یہ پانچ جو انبیاء ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان آیات میں، ان کو ہم کہتے ہیں اولو العزم من الرسل، جن کی سب سے زیادہ کمٹمنٹ تھی رسولوں میں سے. ان کا حوالہ دے کر انسانیت کو سکھایا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت سمجھ لو، ان کے کردار کو سمجھ لو، اور اس سے اپنے بارے میں کچھ سمجھو کہ تمہیں کیا مقام دیا گیا ہے، تاکہ تم اسفل سافلین میں سے نہ بن جاؤ. اور پھر اگر شروع میں کوئی کہے کہ وہ تو رسول تھے، ہم کیا چیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہہ دیا کہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ کس لیے دی جا رہی ہے کہ تم اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ تم بھی احسن تقویم کے لائق ہو، اس لقب کے لائق بنو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اور یہ کیا بہت بڑا سفر ہے کہ کوئی انسان اس مقام تک پہنچے. کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں کہ احسن تقویم. کیا کنڈیشنز لگائیں اللہ تعالیٰ نے، کیا شرطیں لگائیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے کام کیے.
کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے, کوئی بڑی ریکوائرمنٹس نہیں ہے, بہت آسان سا دین. ایمان لے آؤ اور کچھ بنیادی اچھے کام کرنے کو کہیں ہیں, کچھ بنیادی خرابیوں سے دور رہنے کو کہا ہے, بس یہ کر لو, that's it. الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی لانا دین کے اندر. اصل میں صالحات کا لفظ بھی عام طور پر صحیح سے نہیں سمجھا گیا. صالحات اصل میں صفت ہے, صالحات صفت ہے اعمال کی. عملوا الصالحات, عملوا الاعمال الصالحاتی, الاعمال الصالحاتی, تو یہ اعمال کی صفت ہے. لیکن اعمال جو لوگ عربی یہاں جانتے ہیں, اعمال جو ہے وہ جمع و تکسیر ہے اور غیر عاقل, تو ہوتا ہے عملوا الاعمال الصالحۃ, الاعمال الصالحۃ. لیکن ہم پڑھتے ہیں عملوا الصالحاتی, اس کو ہم کہیں گے جمع قلہ. میں نے کہا تھا نا آت کے ساتھ کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جنہوں نے جو تھوڑے سے اچھے کام کرنے کو کہیں وہ کرے انہوں نے. یعنی یہ نہیں کہ ہزاروں اعمال کی لسٹ ہے جس پر انسان پتہ نہیں اتر سکے یا نہ اتر سکے, تھوڑے سے ہی تو کام کرنے کو کہیں. اتنی سی چیزیں ہیں جو یہ کر لو, یہ کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں ان سے دور رہ جاؤ بس. باقی دنیا میں کیا کرو, او هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, جو کچھ بنایا تمہارے لیے تو بنایا ہے دنیا میں. اس سے بنیادی اچھائی اور اس سے آسان دین ممکن نہیں تھا, ممکن نہیں, آپ سوچ نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے پتہ نہیں کیا سیکرٹ راستہ ہوگا کوئی, اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوگا, مجھے یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, دل کو پاک کیسے کریں, یہ لیں آپ کے یہ فالو دیز 75 steps, آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کا دل پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایزی, سمپل. انسان کو نا کبھی کبھار کمپلیکیشن کا بڑا شوق ہوتا ہے. کوئی چیز آسان ہو تو نہیں اتنی, یہ تو کچھ زیادہ ہی آسان ہے, اس میں کچھ مشکلیں ڈالتے ہیں پھر پتہ چلے گا. ایسے کیسے اتنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا, ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ڈالی. ہمیں چین نہیں آیا, ہم نے کہا نہیں اس میں کچھ مزید ہم مرچ مسالہ ڈالیں, کچھ پتہ چلے کہ, ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں. ہم نے اپنے اوپر چیزیں اس مصنوعی سٹینڈرڈ امپوز کر کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالا. اور اب عام مسلمان, خاص کر اس ریجن میں, ساؤتھ ایشیا میں, عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لائق ہے ہی نہیں. یعنی میں جو کچھ بھی کر لوں کافی تو نہیں ہے, اللہ مجھ سے خوش کیوں ہوگا. آپ نے اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ پتہ ہے کس چیز کا انکار ہے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیں جو کچھ کتابیں ہیں جس میں تزکیے کی بات ہوتی ہے, کچھ مصادر ہیں, کچھ فلسفے ہیں جس میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی بات ہوتی ہے, اس میں بہت سارے مراحل سے گزرو اور بہت سارے ترقی کرو, وہ ٹھیک ہے, وہ جن لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے وہ ٹھیک ہے. عام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے, سب کے لیے جو ہدایت کافی ہے, اس میں جب وہ اپنی توقعات کو بیان کرتے ہیں میرے رب کو, بڑی اعلیٰ اونچی بات کرتے ہیں, بہت بنیادی بات کرتے ہیں, بہت ہی بنیادی بات.